بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہ چھیڑو ذکر جنت کا مدینہ یاد آیا ہے. تقریر ساری مدینہ منورہ دے فضائل اور اتھوں دی حاضری دے متعلق اور عشق و محبت نال بیان ہونا ہے. عشق و محبت نال تساں سننا ہے. سانو کسی نال کوئی غرض نہیں, سانو اپنے آقا دی محبت عشق نال غرض ہے. نہ چھیڑو ذکر جنت کا مدینہ یاد آیا ہے. نہ چھیڑو ذکر جنت کا مدینہ یاد آیا ہے.
نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے یارو نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے نظر آتا ہے اونچا آسمانوں سے تیرا گنبد اے والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاغ البصر دیاں سونیاں آنکھاں والے علم نشرہ دے پیارے سونے سینے والے یاسین دے شعر والے نظر آتا ہے اونچا آسمانوں سے تیرا گنبد آقا نظر آتا سے تیرا گنبد بلند عرش معظم سے تیری تربت کا سایہ ہے بلند عرش معظم سے تیری تربت کا سایہ ہے نہ چھیڑو ذکر جنت کا مدینہ یاد آیا ہے سبحان اللہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام صاحب صدر ذوالفقار معزز علماء کرام اور واجب الاحترام قبلہ کاری صاحب اور واجب الاحترام جناب پیر محمد جہانگیر رضوی صاحب انجمن خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دے تحت اجدہ پروگرام فیصل آباد دے اس عظیم الشان چوک دے اندر یہ کیڑا محلہ ہے الہی آباد ماشاءاللہ بڑی بات ہے الہی آباد دے اندر اج ذکر مدینہ تے ذکر مکین گنبد خضرا علیہ تحیت و ثنا ہوئے گا بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ویسے پیر جہانگیر صاحب میں نو جان دے رہے ہیں دو ٹائی تین گھنٹے تے معمولی گل لینا سرکار دا ذکر چھڑتا ہے تو پھر چھڑیا رہندے یہ میرے آقا دا خاص کرم ہے کہ وہ نظر عنایت فرماندے رہندے نے تے زبان تو الفاظ صادر ہوندے نے ورنہ میرا یقیناً قسمیہ طور تے کوئی کمال نہیں کمال والے دا کمال ہے
میں دعا کرنا اللہ پاک مینوں اور تانوں بڑی محبت نال عشق رسول چ گڈ کے سرکار دے مدینے پاک دیاں تے گنبد خضرا دیاں کوئی محبت امیز گلاں سنن سنان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمہ یہ لگا ہے اگرچہ مضمون اشتہار تے محفل میلاد مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا میلاد مولود مولد یہ متقارب المعنی لفظ ہے، سرکار دا دنیا چ تشریف لے آنا بجسم ہی سرکار دا دنیا چ آنا۔ ویسے تے آپ دے نور پاک دی تخلیق ساری کائنات تو پہلے اول ما خلق اللہ نوری سرکار دا فرمان ہے، لیکن اس نور مصطفیٰ دے بے مثل بشریت دا لباس پہنا کے خالق کائنات نے 12 ربیع الاول شریف نو سونے نو پیر والے دن جبکہ رات جا رہی سی دن آ رہا سی، نہ رات پوری گئی ہے نہ پورا دن آیا ہے، اس وچکار لے حصے چھے سونے نے ہی ساری کائنات نو منور فرمایا آگے تے او ویلا بھی جیس ویلے سرکار آئے نے، سرکار دے آن نال سارے دوستاں نے دنیا چ رہن والےاں نے اس دا نام ہی نور پیر ویلا رکھ لیا، نور پیر ویلا کہ سونا نبی کائنات دا والی مختار او سونا ویلے نو بھی سونا کرتا ہے، نور پیر ویلا سہانا ویلا، نور پیر ویلا سونا او وقت آیا کہ جس ویلے سونا نبی دنیا چاہتا۔ یا اللہ ایک گل ملا شریف سنا دیا تو اگے پھر سرکار دا مدینہ ہی میلاد میں قرآن جاوا۔ یا اللہ تو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نو دنیا چ بھیجے آئی، بے مثل بشریت دا لباس پہنا کے بھیجے آئی، رات دی تاریکی چ کیوں نہیں بھیج چھڈیا، یا پھر سورج دی روشنی چ کیوں نہیں بھیجیا؟ نہ رات گئی نہ دن آیا، رات دن دا وچکار لا حصہ اے سونے ربا اپنے محبوب دی آمد واسطے کیوں مختص فرمایا، کیوں مختص فرمایا؟ خالق کائنات جل جلالہ ہوا من والہ ہوا عظم شان ہوا تم برہان ہوا لا الہ غیرہ دا۔ سوال کرنے والے تھے، سوال دا جواب موجود ہے، رب العالمین خالق کائنات فرمائے گا سوال کرنا لیا میرا قرآن پڑھ لے، اس قرآن دے اندر اے سوال دا جواب موجود ہے۔ یا اللہ کی حکم ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رب العالمین فرماتا سونے آسان تینوں مشرق واسطے مغرب واسطے شمال واسطے جنوب واسطے عرشاں فرشاں واسطے کائنات دے قطرے قطرے ذرے ذرے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر اسا تانوں رات دی تاریکی چ بھیج دیندے تے دن جڑا سی او تہاڈیاں آن والیاں برکتاں تو محروم رہ جاندا، اگر تسی اے سورج دی روشنی چ آ جاندے تے پھر رات تہاڈے آون دیاں رحمتاں والیاں برکتاں تو محروم رہ جاندی۔ اسا اللہ فرماتا ہے سونے تینوں رات واسطے بھی رحمت بنایا ہے اور دن واسطے بھی رحمت بنایا ہے۔ اسا جدوں بھیجیا ہے آکھیا دلاں تینوں بھی اونیاں ہی برکتاں مل گیاں، راتیں جنیاں تینوں مل گئیں۔ اس واسطے رب نے اپنے محبوب نو دن رات دے وچکار لے حصے چ مختص فرما کے دنیا دے اندر بھیج چھڈیا ہے۔ اور پیر دا دن کیوں مختص کیتا ہے؟ یا اللہ جمعے والے دن کیوں نہیں بھیجیا؟ اے یا رب العالمین ہفتہ اتوار منگل بدھ جمعرات جمعہ اے باقی دناں دے اندر تیرا محبوب دنیا چ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا میرا محبوب سلطان الانبیاء ہے، اے پوری کائنات دا پیر بن کے آیا ہے،
میں آکھیا دنیا والے ہو میں وہ اپنے محبوب نو اس دن بھیجاں گا جڑا سارے دنوں دا پیر ہوئے گا، سارے دنوں دا پیر ہوئے گا، کیونکہ اے جہانہ دا پیر ہے، سارے دنوں دا پیر پیر جدن سونا نبی دنیا جد تشریف لے آیا، پیر کے دل جہانوں کا پیر آ گیا، ذرا گج کے کیا دو سبحان اللہ، ذرا مل گیا کو پیر کے دل جہانوں کا پیر آ گیا، بے مثال آ گیا، بے نظیر آ گیا، ظلمتیں چھٹ گئیں نور چھانے لگا، ظلمتیں چھٹ گئیں نور چھانے لگا، ماہ کامل سراج منیر آ گیا۔ الحمدللہ ناچیز سرکار دے نہایت ہی کرم دے نال 6 مرتبہ مدینہ منورہ حاضر پاکستان چوں 6 مرتبہ الحمدللہ۔ میں پہلے عرض کیتا ہے کہ میرا کمال نہیں، کمال والدہ کمال ہے، میرے تو بہت زیادہ تعداد کئی عاشق ایسے ہونے نے جنہاں نو تعداد ہی یاد کہ انی مرتبہ میرے آقا دا کرم ہوئے ہیں تو بار بار میرے آقا بلا رہے ہیں جی، تو میں آکھنا میں اس لائق نہیں سی کہ میرے آقا نے 6 مرتبہ میں نو بلایا اور میں نو ہون بھی سرکار دا ٹھاٹھا مار دا جڑا بے کنار سمندر ہے نا رحمتاں دا او دے چوں امید واسع کے یقین کامل ہے، انشاءاللہ میرے آقا نے پھر بلا لیا۔ میں دعا کرنا تواڈے واسطے مولا کریمہ اتنی محبت نال بہن والے اتنے عظیم و شان اجتماع تشریف رکھن والے اے دوست احباب، مولا میرے گناہگار ہتھاں دی لاج رکھ لے اور اس گناہگار زبان دی دعا نو قبولیت دا شرف عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام دے قدماں دی خیرات سبنا نو مدینے پاک دی بعد حاضری عطا فرما۔ ذرا گج کے کیا دو آمین، رات کھڑے کرو کتنا مدینے جانا ہے، ماشاءاللہ جانا سارے ہی ہیں، سارے جانا نا، کلہ مدینہ نہیں مدینہ منورہ، میرے آقا دے قدم رکھن تو پہلے انہوں منورہ نہیں سی کوئی کہندا بلکہ انہوں مدینہ کوئی نہیں سی کہندا، او دے اور نام نہیں سائیں، ایک او دا نام مشہور سی یسرب، یسرب کہندے نے جتھے بیماریاں بیماریاں دے کارنو یسرب کہندے نے۔ میں آکھیا یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام جدوں تک نورانی قدم نہیں رکھ دے ادوں تک وہ بیماریاں دا کیا فرمایا ہاں یا اللہ او مدینہ تے پھر منورہ بن گیا، فرمایا جدوں نبیاں دے بادشاہ مقتدا پیشوا اللہ فرماتا میرا حبیب میرا محبوب کائنات والی مختار میری عطاواں دے نال انہیں اپنے نورانی قدم مدینے چ لائے نہ یشب ہن کوئی عاشق کہندے نہ انہوں کلا کوئی مدینہ کہندے، حضور دے نورانی قدماں دی برکت نال ہن مدینہ منورہ ہو چکا ہے۔ بادشاہیاں بدل گئی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ بادشاہیاں بدل دیاں پئیاں، بادشاہیاں بدل دیاں پئیاں، کدی تے سرکار دے غلاماں دی بادشاہی ہوندی ہے، کدی دشمناں دی بھی ہوندی ہے، رلیا ملیا سودا۔ تو بہرحال میرے آقا علیہ السلام دے مدینہ نو منورہ
ایک کہن تو کسے دا کوئی گریز نہیں، کسے دی کوئی رکاوٹ نہیں، سرکار دے غلاماں نے اے نام مدینہ منورہ رکھ دیتا ہے، ہن کسے دشمن رسول نو کوئی طاقت نہیں کہ اس نو کلا مدینہ کہے، بلکہ اللہ کریم دی رحمت جوش وچے فرمایا پاویں کسے طرح دا ہے، پاویں اپنا ہے، پاویں پرایا ہے، پاویں میرے رسول دا غلام ہے، پاویں دشمن ہے، جدوں مدینہ جائے گا جگہ جگہ ایئرپورٹاں تے اور جناب کتبیاں تے بینراں تے اور ہر جگہ تے جتھے جتھے ویکھے گا اکثر جگہ تے ویکھن والا ویکھ کے غلام تے خوش ہوئے گا اور جڑا مخالف ہے ویکھ کے حیران ہوئے گا، بھئی یار اسی تے کبھی نور نہیں سکیں دے، ایتھے تے مدینہ سارا ہی مدینہ منورہ بنیا گیا۔ اپنے دیاں پرایاں دیاں میں سب کتابیں پڑھی ہیں اور میں بینر ویکھے نے، کتبے لگے ویکھے نے، جگہ جگہ جناب مدینہ منورہ۔ الحمدللہ لاہور تو سدھا مدینہ منورہ جاندا بھی شرف حاصل ہے۔ ایئرپورٹ تے جدوں میں پہنچے ایئرپورٹ تو نکل دیا ساری جدوں کتے لکھیا نظر آیا بھئی ایک ہی ہے یہ مدینہ منورہ، ایئرپورٹ مطار کیڑا ہے؟ یہ مطار مدینہ منورہ ہے۔ قاری صاحب ہائے 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 ہائے، میں آکھیا یار کتنے بڑے کرم کی بات ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تسی تے میرے تے اعتراض کرو گے کہ حضور نور نے یا بشر نے؟ فرمایا اعتراض کرنے والوں تم سب کے لیے جمع فکریہ ہے، میرے مدینہ منورہ میں آ جاؤ، میں نے اللہ کی بارگاہ سے دعا کر کے حرم مدینہ کا تعین کیا ہوا ہے، میں نے حرم مدینہ کو متعین کیا ہوا ہے، میں نے اللہ سے مانگ کر مدینہ کا حرم بنایا ہوا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کر کے مکہ کو حرم مکہ بنایا تھا، اور میری دعا سے رب نے میری دعا کو قبول فرما کے مدینہ حرم مدینہ بنایا ہے۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں میرے غلاموں تمہیں مبارک ہو، جہاں تک میرا حرم مدینہ منورہ ہے وہاں کی ہر چیز کو منورہ کہنا پڑے گا۔ اور مٹی بھی نورانی، حضور فرماتے ہیں حرم مدینہ کی ہر شے منور، مدینہ منور۔ میں قربان جاؤں مسلمانوں ذرا توجہ کرو، مدینہ منورہ جان والے ہو، اللہ رب العالمین خالق کائنات دے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جد کر دینے مولا کریمہ تیری تقدیر نال تیری رضا دے مطابق میری ولادت مکہ مکرمہ دے اندر ہوئی ہے، مولا کریمہ میں تیری رضا دے مطابق اپنی ساری زندگی مبارک دے 53 سال مکہ مکرمہ دے اندر لائے نے، اور جڑا عاشق مکہ مکرمہ جاندائی مکہ مکرمہ ایک کعبے نو تاں تک دائے کہ ایک کعبہ بھی عاشق رسول حجر اسود دے بوسے تاں دیندہ ہے، اس دے وچ بھی عشق رسول موجود ہے۔ مسلمانوں اے مکہ نو مکرمہ کیوں کہنے ہو؟ اس واسطے کہ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دے 53 سال زاری زندگی مبارک دے اوے انہاں گلیاں کوچے بازاراں دے اندر حرم مکہ دے اندر لگے ہوئے نے، اور بڑا جسلے عاشق مکہ مکرمہ قدم رکھدا ہے بڑا کے رکھ دائے، اس واسطے کہ ایتھے 53 سال حضور دے قدم مبارک لگے نے، اور
بڑی محبت عشق دے اندر جناب والا مکہ مکرمہ دی عزت کردا ہے او دی تعظیم کردا ہے او دی توقیر کردا ہے اور خدا دی قسم ہے جدوں آوندا ہے مدینہ منورہ دے اندر مدینہ منورہ دی جس لے حدود پاک دے اندر داخل ہوندا ہے عاشق کہندا ہے میرا دل نہیں کردا ایتھے جُتی پاؤن دل نہیں کرتا آئے تھے جتی پاؤنوں میں حالانکہ شریعت اللہ اجازت ہے اگر تینوں کوئی مجبوری ہے اگر تینوں گرمی لگ دیئے یا کوئی ہور ایسی کوئی مجبوری ہے جتی پا سکنا ہے جتی پاؤنی شریعت نے منع نہیں کی تھی مگر عاشق رسول دیوانہ رسول نوے کھو گے او جناب والا او ننگے پیاری پجا نسا پھردہ نظر آوے گا انہوں پوچھو تو مدینے پاک جتی کیوں نہیں پاؤں وہ کہندہ ہے وہ فتوہ دے وے پانی دے دے لیکن عاشقہ دا فتوہ اجازت نہیں دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنہ سبحان اللہ اپنے عشق دی بات ہے کیا بات موسیٰ علیہ السلام کوئی تورتے جاندے نے اللہ تعالیٰ فرمایا فخلا نال ہے اپنی جتیاں اتار دے تورے سینہ تے آ فخلا نال انکا بالوادی المقدس تو آ وہ جناب وہ پہاڑ جے وادی مقدس بن سکتی ہے تو پوری کائنات میرے آقا دے قدمہ دی خیرات ہے مدینہ منورہ کی کیا بات ہے واہ کیا بات ہے مدینے کی میرے دوستوں محترم بزرگوں میں پیار کرنا ہے مدینہ منورہ دے اندر جناب جانے والے بڑے خوش نصیب نے بڑے خوش نصیب نے بڑے خوش نصیب نے تے عاشق بار بار ارنا کردہ کہندہ ہے جی کردہ تیرے روزے تے آمان یا رسول اللہ جی کردہ تیرے روزے تے آمان یا رسول اللہ محبت نہ جنہاں نو آؤندہ شیر کو مل کے پڑھ لو گونج پہنی چاہیے محبت کی ایک آواز پیدا ہونی چاہیے نبیان دے بادشاہ علیہ سیاد و سناؤ اللہ پاک دے دکھتے علم دے نال جان دینے اور ساڑھے عقیدے دے مطابق قرآن و حدیث دے مطابق النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنہ دیاں جاننا نالوینا دے زیادہ قریب ساڑھا نبی ساڑھی جان تو بھی زیادہ قریب ہے مسلمان اپنے نبی علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر بڑی محبت اے جناب والا اے عرضہ کرنے محبت نال ذوق تے شوق نال عشق دے اندر دیوانگی دے اندر عرض کرنے جی کردہ تیرے روزے تے آمان یا رسول اللہ جی کردہ تیرے روزے تے آمان یا رسول اللہ ستے ہوئے اے بختانو جگاواں یا رسول اللہ ستے ہوئے اے بختانو جگاواں یا رسول اللہ بڑے خوش بخت نے جیڑے سونے دوارے تیرے جاندے بڑے خوش پیر جہانگیر رضوی
تھوڑی دیر پہلے مدینے آیا ہی مدینہ منورہ تو ہو کے آیا ہی انہوں پوچھ لو رب دی قسم ہے بڑی خوش نصیبی ہے گناہگار ہے سیاکار ہے کوئی بھی خطا بار ہے کوئی تباہکار ہے اپنے آپنوں کوئی فنکار نہ سمجھے اپنے آپنوں آجز گناہگار سیاکار تصور تے یقین کر کے میرے آقا دے قدمہ دی حاضری دے کے پھر ویخ جے تیرا گناہ کوئی نہیں تیرے درجے بلند ہو جان گے جے تیرے گناہ نے تھوڑے جلدی بڑے سارے بھی نے رب دی قسم ہے حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ پہنچیاں عرضاں کیتیاں رب ڈھیر سارا کرم فرما دیندائی رب کہندا ہے آ جا میرے سونے کو تیرا ہونا ہی کافی ہے تیری عقیدت ہی کافی ہے محبت ہی کافی ہے تو آ گیا ہے میں تیرے دل نو پہچاننا تیرے دل دی کیفیت میرے تو پوشیدہ نہیں تو چاہنا ہے کہ سونے دے صدقے گناہ معاف ہو جانا میں بہت سارا روبیاں کریم بیاں غفور بیاں سبحان اللہ کیا بات اللہ فرماتا جو میرے سونے کو ہونا ہے نا تے میں تیرے تے بہت ہی کمال درجے دا مہربان اس بات سے مسلمانہ یاد رکھیو بڑا ہی خوش نصیب ہے جڑا حضور دے دوارے تے پہنچدا ہے بڑے خوش بخت نے جڑے دوارے تیرے جاندے نے میرے بلوی کرم دیا نگاواں یا رسول اللہ میرے بلوی کرم دیا نگاواں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم رب العالمین خالق کائنات دی بارگاہ چرچ کریے مولا کریمہ تیرا کی فرمانے رب العالمین فرماندہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانے جدوں کوئی دعا کرنا لہا میری بارگاہ چ دعا کردہ ہے میں فوراً قبول کر سبحان اللہ مولا کریم نے کوئی رکاوٹ پاؤنا لہا نہیں کوئی رکاوٹ پاؤنا لہا نہیں وہ جدوں چاہوے جدوں چاہوے جداں چاہوے وہ اپنے بندے دی دعا نو قبول کریں انہوں رکاوٹ پاؤنا لہا کوئی اور فرماندہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں دعا نو قبول کرنا جدوں کوئی دعا کرنا لہا میری بارگاہ دعا کردہ ہے سبحان اللہ قربان جاواں مسلمان اللہ توجہ کریں میں دعا کرا رب میری بھی دعا قبول کرے تسی دعا کرو رب تواڈی دعا قبول کرے آج جناب والا کوئی محدث اعظم دعا کرے کوئی جناب مفتی اعظم دعا کرے کوئی شیخ القرآن دعا کرے اللہ انہاں دیاں دعاواں قبول کردا ہے اور اسی طرح درجہ بدرجہ کوئی اللہ دا ولی دعا کرے رب انہاں دی دعا کتنی قبول فرمائے گا اللہ دا نبی دعا کرے اتنی جلدی قبول ہوئے گی کہ نبیاں دا بادشاہ دعا کرے نبیاں دا بادشاہ دعا کرے کتنا مقام عرفہ اعلیٰ ہو جاوے گا کتنی قبولیت دا شرف عطا ہوئے گا مسلمانہ توجہ دی ضرورت ہے میرے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لکل نبی دعوت مستجابت ہر نبی دی دعا قبول ہو جاندی ہے ہر نبی دی دعا قبول ہے تو امام الانبیاء دی بدر دے اولا قبول ہے ہون میں مدینہ منورہ واسطے نبیاں دے بادشاہ نے دعا کی تھی صحیح بخاری شریف سے الفاظ موجود نے صحیح بخاری شریف سے الفاظ موجود نے امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء قائق المولا کل ختم رسول حادی سب اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ید اللہ والے پیارے سونے ہاتھ اٹھائے نے نبوت اور رسالت علی سونی زبان ہلائیے رب العالمین خالق کائنات دی بارگاہ چ دعا کی تھی اجعل بالمدینہ ضعفائی ما جعلتا بمکہ من البرکات یہی بخاری شریف دی حدیث اللہ دے پیارے حبیب نے دعا کی تھی مولا کریمہ میں تیری بارگاہ عرض کرنا ہے مکہ مکرمہ نالوں میرے مدینہ منورہ چ دگنیاں برکتاں عطا فرما
سبحان اللہ دسو میں تو انہوں پوچھنا ہے اللہ فرماتا میں دعا نو قبول کرنا جدوں کوئی دعا کر تو امام الانبیاء نے جڑی دعا کی تھی قبول ہوئی کہ نہیں کیوں بھائی سارے ہاتھ کھڑے کرو بلا سرکار دے دیوانے ہو جی آمہ دی دعا قبول میرے جائے نکارے دی بے عملے دی گناہگار سیاکار دی دعا اللہ قبول کرنا تے پھر نبیان دے بادشاہ دی کتنی جلدی قبول فرمائی ایدرو ہاتھوں سے زبان مبارک کی لی رب نے قبولیت دی مور لگی جی قبولیت دی مور لگی ہے اور بیکھو ذرا چان کرنا یا اللہ تیرے مکہ مکرمہ تیرے کار بیت اللہ شریف حرم مکہ دی کوئی نیکی کرے تھے فرمایا میرے پیارے محبوب علیہ السلام کو ایدہ جواب موجود ہے یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ اے مکہ مکرمہ حرم مکہ دی کوئی نیکی فرمایا ایک نیکی کرنا تو اڈا کم ہے 1,00,000 دا ثواب دینا اللہ مسجد الحرام شریف دی ایک نماز 1,00,000 نمازاں دے برابر ہے ایک روزہ 1,00,000 روزے دے برابر ہے اور مسلمانہ ایک نیکی 1,00,000 نیکیاں دے برابر ہے حرم مکہ دی نیکی ایک نیکی 1,00,000 دے برابر ہے اور اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے مدینے واسطے دگنی برکت دی دعا کی تھی ہے اور ذرا خیال کریں جڑے کہندے نے جناب والا اے بھی گل اپنی جگہ تے صحیح ہے کہندے نے جی ایک نماز 1,00,000 دے برابر ہے مکہ مکرمہ حرم مکہ دی میں کیا ٹھیک ہے کہندا جی نبی پاک نے فرمایا مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف دی ایک نماز 10,000 دے برابر ہے کئی کہندا 1,000 دے کوئی 10,000 کہندا ہے کوئی 50,000 کہندا ہے 50,000 عام کہندے نے میں کیا اے اپنی جگہ تے حدیث اپنی جگہ تے میں کسے دا انکار نہیں کرتا میں تینوں پوچھنا چاہنا میرے نبی دی دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں اگر قبول ہو گئی ہے میں کہا امام بخاری نے بڑی چھان بین کر کے حدیث لکھی ہے انہوں نے کہا میں حدیثاں چھان بین نہ لکھیا نے اس واسطے پوری دنیا دے مسلمان کہندے نے بخاری شریف دی حدیث جڑی ہے صحیح البخاری ہے حدیثاں کتابی شکل سے سب سے اونچی حدیث دی کتاب صحیح البخاری مایا کیا جے صحیح البخاری نو سب تو اونچی کتابی شکل سے اینو مندہ پیائیں تے مسلمانہ پھر تینوں ایس بات تے غور کرنا پوے گا اللہ دے پیارے حبیب کی دعا رب نے قبول کی تھی جے مکہ دی ایک نیکی 1,00,000 دے برابر ہے دگنی برکت کتنی ہوئے گی وہ 2,00,000 دی ہوئے گی حضور عرض کردنے مولا میرے مدینے چ دگنیاں برکتاں دے دے نتیجہ نکلیا وہ جے مکہ دی نیکی 1,00,000 دے برابر ہے مدینہ دی نیکی 2,00,000 دے برابر ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنہ سبحان اللہ کیا بات جے دی ایک نیکی 2,00,000 دے برابر ہے اوتھے جانا جے سرکار دے مدینہ نو ویکھنا جے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ ایسا جوش و خروج دا مظاہرہ کر دیا ہوں مدینہ دی گل تانوں سنان لگا ہے تو مدینہ دیاں گلاں لیکن شیر دی شکل سے سن لو مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عاشق ہو گزرے نے اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے برادر خرد نے اعلی حضرت فرماتے ہیں نعت لکھنا بہت آسان کم نہیں اے اتنا مشکل ترین کم میں ایک بننے کوئی کوے تلوار تے پیر رکھلا او سوکھا ہے نبی پاک دی نعت لکھنا او دے نالوں سوکھا کوئی نہیں ہمیں للو پنجو شاعر اٹھ گئے کوئی کوشش لکھن لگ بندہ کو کوشش ایمیں خام خواہ شریعت دے خلاف لکھی جاندے اور پھر جناب حضور علیہ السلام دے فرمان دے خلاف کئی شیر لکھ چھڑ دیں جی لیکن اعلیٰ حضرت دا کلام پڑھ کے وہ قرآن تے حدیث دا ترجمان ہے آپ فرمان دے میں نے حسن رضا کو نعت لکھنا الحمدللہ سکھا دیا تو حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کلام لکھیا ہے کئی کہتے ہیں جی حضور دا مدینہ جنت جس نے جنت ویکھنی ہے مدینہ ویکھے
میں آکھیا تو عشق چالے ادھورا ہلے پیچھے پیچھے پھرنا ہے حسن رضا بریلوی عاشق رسول نو پڑھ کے بیخ او فرماندے نے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ ذرا مل کے آنکھو ہاں جڑا جان کے نہ پڑے گا تو شاید انہوں مدینہ جان چ کچھ دیر لگ جائے جنہوں نے آؤندا ہے وہ پڑھو مدینہ شریف ہے انشاءاللہ مدینہ منورہ جلدی جاؤں انشاءاللہ آنکھو عجب رنگ پر بہار مدینہ عجب رنگ پر بہار مدینہ میری اپنی طرز ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ صرف جنت ہی نہیں بلکہ رب دیاں ساریاں جنتاں نے مدینہ منورہ وال رخ کیتا انہاں نو فیضان ساریاں جنتاں نو ستاں سمانہ تو جڑی جنت ستاں سمانہ تو اتے جڑیاں جنتاں نے کوئی جنت الفردوس ہے کوئی جنت عدن ہے کوئی جنت نعیم ہے ساریاں جنتاں جتنیاں بھی نے رب دی قسم عاشق رسول دا فیصلہ ہے وے انہاں ساریاں جنتاں نے اپنا دھیان مدینہ منورہ اس واسطے کہنا پڑے گا کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ میری خاک یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار مدینہ آکھو آمین گد کے کہہ دو آمین میں ایک جگہ تقریر کر رہی سی میں اسی طرح ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پڑھی من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا سرکار فرماتے ہیں میرے غلاماں میرے دیوانیاں میرے امتیاں مدینہ منورہ تو باہر رہنا لیا اگر تیرے کو ہو سکتا ہے میرے مدینہ منورہ میرے مدینہ منورہ آجا اوتھے رہنا شروع کر دے سبحان اللہ آنکھو سرکار کی تے انجی قبولیت سبحان اللہ حضور آپ فرمانڈے میرے مدینہ منورہ آگے کی کر اوتے رہنا شروع کر دے اور تینوں موت بھی میرے مدینہ منورہ چاہ جائے
حضور فرماتے تھے موت میرے مدینہ منورہ آ جائے، میرے مدینہ منورہ دی جڑی موت ہے نا، فرمایا تیرے واسطے بہت فائدے مند ہوئے گی، میرے مدینہ منورہ دی موت تیرے واسطے بڑی فائدہ مند ہوئے گی۔ یا رسول اللہ کتنا دی؟ فرمایا پاویں تو گناہگار ہیں، پاویں تو سیاہکار ہیں، پاویں خطاوار ہیں، پاویں تباہکار ہیں، پاویں روح سے آئیں، پاویں عملہ دی کنی بھی کمزوری ہے، حضور فرماتے ہیں تینوں میرے مدینہ منورہ جب موت آ گئی ہے، تم میرا غلام سا، پاویں خطاکار سا، پاویں گناہگار سا، میرا غلام، میری محبت عشق دے اندر میرے مدینہ جب تینوں موت آ گئی، بس اینی گل نہ ہو، میں قیامت والے دن تیری شفاعت کر کے تینوں جنت وچ لے کے اینی گل نہ، میں تیری شفاعت کر کے تینوں جنت لے کے جاواں گا۔ آلے دوالے تے ہو سکتا ہے قبر چاہر کوئی صاحب و کتاب والا مسئلہ آ جائے تو اللہ کرم کرے، لیکن مدینہ منورہ دی موت تو بعد ہے صاحب و کتاب دیاں معافی حضور زامن پہ بن دے، آپ فرماتے ہیں میں شفیعاں، میں اودا شفیعاں، میں اودا شفیعاں، میں اودی شفاعت کر کے عمر جنت لے کے جانا، گج کے آنکھو سبحان اللہ۔ اللہ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تائیوں لکھ دے پہنے آپ فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ قربان جائیے امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و سنادی بار گئے اور دیوان عرض کردہ کہتا ہے یا رسول اللہ جے موت آوے مدینے وچ تے ساڑے پھر حیاتی، جے موت آوے مدینے وچ تے ساڑی پھر حیاتی، جے موت آوے مدینے وچ تے ساڑی پھر حیاتی، وگرنہ موت تو بدتر ہے جینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی آلے کا واصحابے کا وبارکہ وسلم۔ حضرات مدینے پاک دی موت دے متعلق جس لئے اپنے سامین گل سنائی نا، میں آکھا کیڑا کیڑا چاہتا ہے مدینے چ مرنا، ڈردیاں کئیاں ہاتھ ہی نہیں کھڑے۔ اور میں تانوں پرکھنا چاہنا ہے، بڑے عاشق بنے کھلوتے ہو، مدینے دی موت کنوں کنوں چاہی دیئے ذرا بخواؤ اپنا ہاتھ کھڑا کر، ذرا سجے کھبے بیکھو کوئی مدینے تو باہر تو نہیں مرنا چاہتا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بات میں ایک جگہ بیان کر رہے ہیں تو ایک دوست کہندے تانوں پتہ ہے چنگا بھلا اسی فیکٹریاں دے مالک ہاں، ساڈیاں فیصل آباد دے اندر فیکٹری فلاں پلاٹ فلاں کالونی کٹائی فلاں پلاٹ فلاں کوٹھیاں کاراں فلاں فلاں، اے لو یار خاندان ایتھے کھل رہا تے میں کلا ہی اوتھے کی کراں گا؟ میں آکھیا اپنے ایمان دا علاج کرا، اپنے ایمان دا علاج کرا، تو تے مومن ہی نہیں، تینوں حضور نال محبت نہیں، تینوں بیوی نال محبت، بچیاں نال محبت ہے، خاندان نال محبت ہے جی، اور تینوں اینا فیکٹریاں نال محبت ہے، ملہ نال محبت ہے، کوٹھیاں کاراں نال محبت ہے، سونے زر نال تینوں محبت ہے، مالو زر نال پیار کر رہا ہے، تیرے منہ الفاظ جڑے نے تیری بے ایمانی واسطے کافی نہیں۔ حضور نے فرمایا صحیح بخاری لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اور میرے امتی
نہیں ہو تواڈے چوں اوناں چر کوئی ایمان والا کہلاؤن دے قابل نہیں ہو سکتا. ایمان والا کدوں ہوے گا جدوں عرشاں نالوں فرشاں نالوں مشرق نالوں مغرب نالوں شمال نالوں جنوب نالوں خاندان نالوں اپنے ماں باپ نالوں اپنی بیوی نالوں بچیاں نالوں اپنے مالو زر نالوں پوری کائنات نالوں سب سے زیادہ حضور فرماتے ہیں میرے نال محبت ہوے گی تا مومن اگر میرے نال زیادہ خدا تو بعد کسی اور نال محبت کیتی پکا بھائی. اسی تے اس نتیجے تے پہنچے ہیں جدوں مدینہ نہیں نہ ویکھیا تے اودوں پتہ کی کہیدا کدی الحاج عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ تھوڑے فیصلہ آباد دے نعت گو شاعر میرے بڑے دوست گہرے دوست او کدی انہاں کہنا یار میں مدینہ ویکھیا اچھا کدی اور ساتھی ساڈے حاجی صاحبان ملنے نے کہنا سی مدینہ منورہ ویکھ اسی مدینہ منورہ ویکھ کے ساڈیاں اکھاں چوں آنسو آنے تے سونیا اسی ہے تے نکمے ہے تے اسی بالکل گناہگار سے آقا اسی تیرے معیار دے تے ہے نہیں سونیا اگر پرکھ چ لیاویں تے اسی نکار لیکن تیری رحمت کوئی چھوٹی جی نہیں تو رحمت للعالمین اس رحمت للعالمین ہون چے سونیا العالمین چے میرے جا نکما گناہگار میں کلمہ تے تیرا پڑھنا نا تے تیرے رب دا فرمان ہے قرآن چ بالمؤمنین رؤوف مومناں تے کمال کرنے دا مہربان سبحان اللہ تے تو کتے لاجپالی فرمائی چھاڑے جدوں مدینہ نہیں سی ویکھیا اودوں جڑے ویکھ کے آئے سی انہاں دیاں گلاں سنی دیاں سی او پتہ کی کہندے سی او کہندے سی عاشقوں سے سنتے ہیں خود بھی جا کے دیکھا جدوں نہیں سی ویکھیا اودوں انج سی تے جدوں چلے گئے پھر انج ہو گیا عاشقوں سے سنتے تھے خود بھی جا کے دیکھا ہے زندگی مدینے کے بندگی مدینے کی زندگی مدینے کی بندگی مدینے کی اور مدینہ منورہ ویکھن تو بعد ہن حاجی غلام دستگیر صاحب کتے بیٹھے انہاں نوں پوچھو تے جڑے حاجی صاحب گئے ہو جے عمرے تے گئے انہاں نوں پوچھ لو پیر جہانگیر صاحب بیٹھے انہاں نوں پوچھ لو مینوں پوچھنا تے مینوں پوچھ لو الحمدللہ اساں سارے ہی پتہ کی کہاں گے اسی کہاں گے نہیں بھولدا مدینے دا نظارہ یا رسول اللہ نہیں بھولدا مدینے دا نظارہ یا رسول اللہ نہیں بھولدا مدینے دا نظارہ یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ تسی بھی کیا دیو سرکار دی بارگاہ چ دعائیاں یاد کرتے ہو جڑا نا خادم ہوندا ہے نا تابعدار خادم نوکر غلام وہ اپنے آقا نوں دعاواں اپنے آقا نوں کی دیندا دعاواں ہی دیندا ہے مینوں اللہ نے آقا سنا یار دنیا دا
خادم کسے دنیا دار اپنے آقا دی بڑی تعریف کرتا ہے او دے لئی ہاتھ اٹھا کے زبان ہلا کے دعا کرتا ہے تے اسی کائنات واسطے جڑا لجپال بن کے آیا ہے ساڈے گناہگاراں واسطے جڑا لجپال بن کے آیا ہے سب آقا بادشاہ بادشاہ آقا رحمت للعالمین اسی دے واسطے اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنی کی کرنی صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول سرکار دے سارے غلام حضور دی بارگاہ چ دعائیاں عرض کر دیو جیڑا چپ کر کے بیٹھ گیا نا سمجھو غلامی تو باہر نظر آئے گا سجے کھبے ویکھو اندر حالے تک میں تانوں چھیڑیا نہیں حالے آپے چھیڑیا تانوں نہیں چھیڑیا ہن سجے کھبے میں ویکھنا چاہنا ذرا کیمرہ گھماؤ جی پتہ لگے ذرا او پچھلیاں دا بھی پتہ لگے ذرا ہاتھ بھی کھڑے کرو تے آکھو صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا صدا یا رسول اللہ صدا 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 یا رسول اللہ صدا صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول جدو گنبدِ خضرا بن چکیا ہے اودے تو بعد بڑے حملے ہوئے سعودی عرب دے اندر جتھے جتھے قبے جتھے جتھے قبر بنے ہوئے ہیں انہاں رہن نہیں دیتے لمک جتھے جتھے قبے بنے سعودی عرب دی حکومت دے اندر انہاں ٹل مار کے سارے قبے شہید کر دیتے مزارات انہاں نے شہید کر دیتے ایویں چھوٹے چھوٹے پتھر رہن دیتے کہنا ہے چونا ہے مکہ مکرمہ دا جنت المعلا یا جنت المالا قبرستان او دے کوئی قبا تو نظر نہیں آئے گا جنت البقیع زرتد جنو کہندے ہو او دے اندر بھی کوئی قبا کوئی جناب گنبد نظر نہیں آئے گا جدوں پوچھیا جاندا ہے کیوں شہید کیتے نے بس ساڈی مرضی ہے اساں نہیں رہن دتے حکومت چونکہ ساڈی ہے میں آکھیا ہوئے گنبد خضرا ول کیوں نہیں نبیاں دے بادشاہ مقتدی پیشوا حبیب خدا اشرف انبیاء کائنات دے والی مختار شہنشاہ کائنات روح کائنات جان کائنات اصل کائنات مقصود کائنات تے گنبد خضرا نو کیوں نہیں چھیڑیا کہندے بڑا چھیڑن دی کوشش کیتی ہے جیڑا اگے ودھن دی کوشش کردا ہے او آپے ہی تباہ تے برباد ہو کے رہ جاندا ہے آپے ہی تباہ تے برباد ہو کے رہ جاندا ہے میں آکھیا کٹ دشمنی چ تسی بھی نہیں کیتی لیکن رب دے پیارے نبی علیہ السلام دا گنبد خضرا جویں بنیا سی اوویں دا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت میں دعوے نال کہنا انشاءاللہ میری زندگی میں ویکھاں گا
کوئی گنبد خضرا نو چھیڑ سکتا نہیں، انشاءاللہ نہیں چھیڑ۔ اور میرے ہسٹری سے آئیاں بات جے کسے نے مضمون کوشش کی تھی وہ آپ پہ تباہ ہوئے، انہوں اپنے منہ دکھانی پڑی۔ میرے کو ہے نہیں ایسے رزلٹ اس واسطے اور گنبد خضرا ایک گنبد بیضا پیسی، لیکن قیامت تک گنبد خضرا یہ اور سلامتی کا نشان انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ قیامت تو پہلے مٹ نہیں سکتا، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ بات سنو، گنبد خضرا کی گل سنان لگا۔ گنبد خضرا جتے نبیاں دا بادشاہ مقتدی پیشوا حبیب خدا اشرف انبیاء علیہ تحیت و ثنا جس گنبد خضرا دے نیچے تربت اقدس دے اندر ایس ویلے جلوہ کرنے تشریف فرمانے مجلس میں ہی او جتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نوری سونا سونا پیارا جس میں مقدس معمر مطہر منور لگیا ہویا ہے، اس مدینے دے ٹکڑے دی، اس مٹی دی، اس مدینے پاک دی زمین دے اس ٹکڑے دی کنی گشان ہے۔ میں اپنے بولنے کوئی گل کہندا ہوں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نو پڑھ لے، حضرت خصائص کبریٰ شریف والے امام جلال الدین سیوطی نو پڑھ لے، دو جنوں نو پڑھ کے تے ویکھ ذرا پھر انہاں نے ہور کئیاں عاشقانیاں گلاں لکھیاں نے، انہاں لکھیا ہے جیڑا کہندا وے کعبہ شریف افضل تے حضور دی تربت اقدس افضل نہیں، او عشق جہالے نکمہ ہے، او عشق جس کامل نہیں نظر آوے گا۔ حضور دے مزار شریف دی شان کتنی کے آکیا روضہ اقدس دی شان اگر پوچھنا چاہنا ہے میں تنوں دسنا چاہنا ہے، عاشق لوگ اس حد تک پہنچے ہوئے انہاں آکیا حضور دا روضہ مبارک جڑا ہے کعبے نالوں بھی افضل ہے، کعبے نالوں افضل ہے، جنت نالوں بھی افضل ہے، مسجد اقصی نالوں بھی افضل ہے۔ بلکہ اگر عاشق نو حقیقت مبنی پوچھیں دسو جی اللہ دا عرش افضل ہے یا روضہ رسول افضل ہے، وہ عاشق رسول حقیقت مبنی بات بیان کرے گا، آکھے گا اوہ نبی پاک پر روضہ مبارک جڑا ہے افضل من العرش، اللہ دے عرش اعظم نالوں بھی افضل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ اللہ دے عرش اعظم نالو حضور دا روضہ مقدسہ افضل دے آلہ، افضل دے آلہ، افضل دے آلہ۔ اوہ مسلمانہ دا توجہ کر، نبیان دے بادشاہ علیہ تحیت و ثنا مکہ مکرمہ ہجرت فرما کے جیسے مدینہ منورہ آگئے، انہاں دے غلام بھی مطلب ہے اسے طریقے دے نال درجہ بدرجہ آگئے، ترتیب براؤں دے گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں نو بیکھیا، انہاں نو مکہ بیت اللہ شریف دیاں او بہاراں بڑیاں یاد آندیاں پیاں نے، آپ نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ پھر دعا کی تھی، مدینہ منورہ دی محبت دی دعا کی تھی۔ اللہ دے پیارے حبیب نے ید اللہ والے سونے ہاتھ اٹھائے نے، نبوت اور رسالت علی سونی زبان ہلائیے، اج کر کے جیسے دعا کی تھی، اللہم حبب الینا المدینہ حبنا مکہ اششا۔ مولا کریمہ جنہ سانو مکہ مکرمہ محبت نال اسی اونوں او دے نال محبت لاؤندے ساں، جنہ مکہ مکرمہ محبوب سی یا اللہ اونا سانو مدینہ بھی محبوب کر دے، بلکہ نہیں یا اللہ ایدے نالوں او اشدہ مکہ نالوں مدینہ منورہ زیادہ محبوب بنا دے۔ مدینہ منورہ زیادہ محبوب بنا دے۔
نبی پاک دی یہ بھی دعا قبول ہوئی ہے اچھی تے بولو اچھی بولو ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ منورہ اور پھر گنبد خضرا دی گل پیا کرنا ہے جڑا افضل و اعلی ہے اللہ دے عرش نالوں بھی افضل و اعلی ہے مسلمانہ بڑی توجہ دی ضرورت ہے اے کیوں اس واسطے کہ عرش اولا اعلی حضرت بڑا نکتہ فرماتے ہیں مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا یا اللہ کائنات کیوں بنائی فرمایا اپنے محبوب دی خاطر محبوب دی خاطر یا اللہ عرش اعظم کادے لئی بنایا فرمایا میں بیٹھن تو پاک آمن تو پاک جاون تو پاک میں کرسی بنائی پر کرسی تے بیٹھن تو پاک عرش بنایا عرش تے بیٹھن تو پاک یا اللہ بنائے پھر کیوں نہیں فرمایا میرے محبوب دیاں راہاں سبحان اللہ لامکان تک آن واسطے اے میرے محبوب دیاں راواں نے محبوب دیاں راواں نے اے او دے آرام کر دیاں راواں نے میں او دے واسطے کرسی بنائی سونے بے کے میں بونا تینوں ہے میں تینوں بہا کے دیکھنا ہے کنا سونا سجیا لگے یا اللہ عرش اعظم کیوں بنایا ہے فرمایا اپنے محبوب دی مسند گاہ بنائی مسند گاہ بنائیے تکیہ لگان دی جگہ عرش اعظم نے بنایا ہے سبحان اللہ مسلمانوں او جدوں سونے واسطے ہی سب کچھ بنایا ہے تے پھر کہنا پوے گا اوے رب دا لاڈلا محبوب مدینے پاک دی جس زمین دے مٹی دے جس ٹکڑے دے خطے دے جسم مقدس لکائی بیٹھا ہے جلوہ کرے واقعی عاشق صحیح کہندے نے افضل من العرش او اللہ دے عرش نالوں سبحان اللہ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حاجیاں نو کہندے نے تہاڈی مجبوری ہے تانوں گورنمنٹ والے پہلے مکے لے جان تے کوئی گل نہیں مکے شریف بھی سرکار دے عشق دے اندر جا کے ویکھنا ہے ہر شے نو سرکار دے عشق وچ ویکھنا ہے محبت وچ ویکھنا ہے اور جے تہاڈی قسمت یاوری کرے تہاڈی قسمت دا ستارہ چمک اٹھے تے تانوں پہلے ہی مدینہ منورہ نصیب تے تانوں مبارک ہو تانوں مبارک ہو تانوں مبارک ہو مدینہ منورہ مبارک ہو لیکن اعلی حضرت عظیم المرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کمال دی گل فرماندے ہیں آپ فرماتے ہیں میں تے عمرے والیاں حج کرنے والے حاجیاں اور جناب والا مدینہ منورہ آن والیاں اے جناب والا علم فکریہ دانگاؤ اور انہاں نو خوشی دی بات سناواں گا میں ایک کہاں گا حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو ساری ہسٹری تاریخ پڑھیے میں کتاباں پڑھیاں الحمدللہ تفسیریں پڑھیاں حدیثاں پڑھیاں اور میں تاریخ پڑھیے مسلمانوں توجہ کری نبیوں دے بادشاہ دی میلاد دے بعد شہادت ویلے ہی صرف اور صرف کعبہ شریف حضور والے سجدے چ پیا سبحان اللہ
صرف حضور دی ولادت با سعادت ویلے کعبے نے حضور نو سجدہ کیتا ہے یا اللہ حضور نے دنیا چاہدے کنوں سجدہ کیتا ہے رب کہندا ہے اونے مینوں سجدہ کیتا ہے اور کعبے نے اپنے کعبے محمد مصطفیٰ سجدہ کیتا ہے کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو حضرت عظیم المرتبہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑا کچھ مکہ متعلق لکھیا ہے مدینہ منورہ دے متعلق لکھیا ہے لیکن میں تانوں غور نال دسنا چاہنا توجہ کر لو حضرت نے میں کئی مرتبہ کعبہ شریف نو جفے پائے نے حجر اسود نو چومیا ہے فرماتے ہیں میں ملتزم دے نال اپنی باواں ہاتھ دراز کیتے نے میں اوتھے موقع ملیا ہے فرماتے ہیں میں 4 چفیرے کعبے دے نال لگ کے میں سنیا ہے بلا کعبہ کچھ کہندا کہ نہیں کہندا فرماتے ہیں کوئی نہیں آپ فرماتے ہیں واللہ میں جس لئے کعبے دوالے پھرے ہیں کعبے نال اپنا کان لایا ہے میرا ارادہ سی کعبہ میرے نال عشق رسول دی کوئی گل کرے کعبہ میرے نال عشق رسول دی کوئی گل کرے امام محمد رضا جیسا بھی کوئی بندہ ہوئے دتاں کعبہ دا گل ہاری ساری سال کعبہ کتے گل کردا ہے مسلمان نہ جنہ مطلب جڑے جاندے نے کعبہ انہاں نوں بھی اوتھوں درکار دا تے کہندے نے جی ایویں گپاں پہ مار دے نے میں آکھیا نا اوے اللہ کریم جدوں عاشق رسول کسے نوں بنا دیندا ہے او کعبے نوں عشق رسول دی بنا تے تکدے نے اونوں جفے عشق رسول دی بنا تے مار دے نے حضرت عظیم المرتبہ نے اپنے کعبے نال لائے ہوئے نے اور کہندا کعبہ کوئی مینوں عشق رسول دی گل سناوے آپ فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتے ہے صدا کعبہ سے غور سے سن تو رضا 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 میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو جنہوں مزاب رحمت کندے ہو اس کعبے دے پردے نوں پوچھ تو انج کر کے دیوار کعبہ تو اگے لٹکیا کھلوتا ہے تیرا اشارہ کدھر ہے او کہندا ہے ساری حتیم دے وچکار میں پیا لگا کعبے دی دیوار چ میرا اشارہ مدینہ منورہ گنبد خضرا ول ہو رہے کعبے دا دیدار کرنا لیو کعبے دا عمرہ حج کرنا لیو اگر قبولیت دی مور لونی ہے مزاب رحمت اعلان پیا کرتا ہے میرا اشارہ ہے میں جدر انج کر کے اشارہ کردے ہیں ادھر ہے گنبد خضرا دا مقیم روضہ رسول اکرم ادھر ہے اگر چاہتے ہو کعبے دیاں حاضریاں قبول ہو جان تے گنبد خضرا والے دا عشق نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سبحان اللہ مسلمان آخری لمحات نے تقریر ختم ہونا لیے امام الانبیاء علیہ قید و سنا فرماتے ہیں میرے مدینہ منورہ کی کیا بات ہے فرمایا اوہ عمارتاں دی کیا بات ہے فرمایا اوہ مکانہ دی اوہ دکانہ دی اور فرمایا اوہ چیزاں دی اوتھوں دی پیداوار دی کیا مقام ہوئے گا میرے نبی فرماتے ہیں
جڑا نہیں مندا میں او دے واسطے اللہ دی قسم کھان واسطے بھی تیار ہاں جڑا من جاوے چنگا رہے گا والذی نفسی بیدہ ان فی غبارها شفاء من کل داء میرا تیرا پیارا آقا فرماندا ہے میں اس اللہ دی قسم جے دستے قدرت میری جان پا کے میرے مدینہ منورہ دیاں دوسریاں چیزاں تے بلے 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 میرے حرم مدینہ دی مٹی ہر بیماری دی شفائے کامل ہے سبحان اللہ کیا گج کے کہہ دے سبحان اللہ اگلے پیچھے بلند آواز میں کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ یار جیس نبی دے مدینے دی مٹی ہر بیماری دی شفائے اس مدینے دی مٹی تو علاوہ باقی چیزاں کی نشان سمجھے اس واسطے مسلمانوں کہنا پوے گا جیڑا بھی مدینے پاک نو ٹردا ہے نا بڑا ہی خوش نصیب ہے لیکن خوش نصیب وہی ہے جیڑا مدینے پاک نو ٹر پیندا ہے ذرا سمجھن دی کوشش کر مکہ مکرمہ رہ کے عشق رسول ٹھاٹھا پہ ماردا سینے تے بڑے عاشقاں نے مدینہ منورہ دی حاضری تقریب دیندے رہے اونا عاشقاں چوں مکہ مکرمہ سے رہن والا ایک بہت بڑا عاشق جدا نام ابن ثابت بولو کی نام ابن سینا ابن ثابت رضی اللہ بہت بڑا عاشق بہت بڑا ولی مکہ مکرمہ چ رہن دیا اپنی زندگی مبارک مکے دے اندر گزاردا پیا لیکن سرکار دے عشق وچ ہر ویلے ہی رہندا ہے تے کہندا ہے سونیاں جے ہر روز نہیں ہر مہینے نہیں تے سال چ ایک مرتبہ مدینہ منورہ گنبد خضرا والے زیارت کرا چاہیے ہمت دیویں میں مکہ مکرمہ تو چل کے مت تیرے کول آنا تے ہر سال آنا ہے سونیا میرے تے نظر کرم فرما نظر کرم فرما ابن ثابت اور جناب والا جڑے دوست انہاں دے عاشق دیوانے پروانے حضور دے غلام او دے سنگی ساتھی ابن ثابت دے او ویکھدے ہوندے سن بھی انہاں دا جڑا ارادہ ایک سال چ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ تو نیت کر کے مسجد نبوی چ 40 نمازاں پڑھن دی نیت نہ نہیں جانا میں صرف اور صرف جانا ہے رسول اللہ کائنات دے والی مختار شہنشاہ کائنات بالمومنین رؤوف الرحیم آقا دے روضے پاک دی نیت کر کے جانا ہے سونے نو سلام کر دی نیت واسطے جانا میں اپنی اپنی نیت ہے نا کئی کہتے ہیں نہیں یہ مسجد نبی دی نیت نہ کیتی تو دوسری نیت کر کے گیا تو جانا شرک ہو جائے لا حول ولا قوت سونا نبی فرماتا ہے من جانی ظاہرا جیڑا میرے کول میری زیارت واسطے آیا من جانی ظاہرا جیڑا میرے کول آوے زیارت واسطے نیت میری زیارت دی کر مسجد نبی دا ایتھے ذکر نہیں میری نیت دے ارادے نہ اس نیت دے ارادے نو لے کے سفر کردا پاویں پاکستان تو جائے پاویں انڈیا تو جائے پاویں کسی جگہ تو جائے پاویں مکے جائے مدینہ منورہ تو باہر جتھے کتے بھی جائے او اس نیت نال جائے کہ میں حضور نو سلام کرنا تے زیارت کرنی سبحان اللہ لا تعمدہ حاجت الا زیارتی او حضور فرماتے ہیں صرف میری زیارتی نیت نہ لائے باقی سب نیتاں پرے انہیں نمازاں نو چکے ہیں لیکن سرکار فرماتے ہیں صرف اور صرف میری زیارتی نیت نال سفر کردا آ جائے میرے تے میں اللہ دے فضل و کرم نال ایسے بندے دی بھی قیامت والے دن شفاعت کر کے انہوں جنت سبحان اللہ سرکار دی شفاعت دا بہت بڑا سہارا ہے حضور بہت بڑا وسیلہ بندا اسی تے اس نیت نال جائی سمجھے نا جدوں حضور دی زیارت دی نیت ہو جائے نا تے اس نیت دے تابع ہر شے اے مسجد نبی میں کیا مسجد نبی پہلے بن گئی او نبوی مسجد نبوی کیڑی ہے اکھے نبی والی میں کہا تو اللہ علیہ
اللہ کے سوا اور کسی کا نام آ جائے تشدد ہو جاتا ہے. میں کہنا تمہیں نبی 40 نمازیں پڑھنی ہیں اس نیت نال جانا ہے. وہ تو نبی والی مسجد ہے تو اللہ والی مسجد ہے. باہر میں تے پابندی ہے. میں نہیں کوئی گل کہنا چاہتا پر لمحہ فکری ہے. حضور فرماتے ہیں صرف میری نیت دے نال میرے کو میری زیارت دی نیت نال پھر مینوں سلام کر تے پھر ویکھ میرا رب تیرے تے کتنا کرم فرماتا ہے. میں آپ رب نو کہنا یا اللہ دی سفارش میں کرنا میری سفارش میری شفاعت ادے حق وچ تو قبول کر لے. کیوں بھائی حضور دی یہ بھی دعا قبول اسی یہ نیت نال جائیے بھائی. اگر نا جی بڑی افضلیت ہے بڑی شان آنا بانا میں کیا کیوں نہیں بڑی افضل شان ہے بہت بلند و بالا شان ہے. کنی ہے میں کیا جنی الحمدللہ سنی بریلوی بیان کر دے کدی کوئی کیا بیان نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا من نظر الى الکعبہ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدت امہ. میرے نبی فرماتے ہیں جن نے کعبہ مقدسہ نو محبت نال ایمان دی تصدیق نال ایمان نال تے تصدیق نال ایک نظر پر کہ تک لیا او دیکھ کنے بھی پچھلے گناہ نے سارے ہی معاف. یا رسول اللہ کیویں فرمایا جویں اج ماں نے بچہ جمیا تو دا گناہ کوئی نہیں جیڑا محبت ایمان و تصدیق دے صاحب نال کعبہ پہ ویکھدا ہے کہ اے رسول اللہ دا. حضور فرماتے ہیں میں او دا بھی اللہ دی بارگاہ چ عرض کر کے گناہ رہن ہی نہیں دینا. یار عشق حاجی صاحب بڑے طاہر صاحب عشق دی گل جے انتہائی عشق جیڑا کعبے نو محبت نال ایمان دی نگاہ نال تصدیق دی نگاہ نال تکدا ہے او دا گناہ کوئی نہیں رہندا تے جیڑا کعبے نو تکے سبحان اللہ او دا کوئی گناہ رہندا. اور میں کہنا خدا دی قسم پھر او کنے او نصیبے والے نے کنے خوش نصیب نے پیارے صدیق اکبر خلیفہ اول جانشین پیغمبر قصر صداقت شہنشاہ منبع صدق و صفا خلیفہ اول او کنے خوش نصیب نے. خلیفہ دوم فاروق اعظم عمر بن خطاب شہید محراب رضی اللہ عنہما یہ کنیاں ہستیاں نے جیڑے نرے ویکھ دے نہیں بلکہ قیامت تک نال لیٹے. سبحان اللہ یہ کنے خوش وہ کو سمجھے ہو. میں تو پھر جناب انتہائی عشق کے اندر آگے کہنا نا کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں. کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں. بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں. بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں. جو یار کے گھر میں رہتے ہیں. حضرات محترم توجہ کرو ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 60 سال اپنی عمر شریف کے اندر جدوں تو جناب انہوں نے ارادہ کیتا ہے انہوں نے پہلی بھی عمر ہوئے گی آگل بالغ ہوندیا جناب انہوں نے اتار لئی کہ میں ہر سال مدینہ منورہ حضور دی زیارت واسطے
ایک ہی واقعہ سنانا ہے تقریر ختم ہو جائے مجھے پتا 2 گھنٹے میں نے آواز آگئی اور میں تو پہلے دسے ہے جدو عشق کی گل چڑھ دیئے نا تو پھر گل ہی کوئی نہیں اللہ میں سویرے جمعہ پڑھانا آگے میں ان سمندری جانا ہے سمندری جا کے پھر جناب جمعہ پڑھان واسطے الائیڈ لگدال دے قریب اور ڈائیو اڈا بسا وہ دے پچھلے بنے مسجد اکبر آواز گلی نمبر 7 اتھے میں پونے 1 تو لے کے 2:15 تک تقریر کرنی 1.5 گھنٹہ تو مسئلہ نا میرا ہاں ماشاءاللہ پیر جہانگیر صاحب ماشاءاللہ ہے بڑیاں کیسٹاں موویاں بنائیاں بڑا کچھ ماشاءاللہ بڑی محبت نہ لگے انہاں کو میرے بیانات اگر لینے ہوں تو لے سکتے اور لیا کرو بلکہ علماء اہل سنت سے بیانات اچھے تو اچھے انہاں دے کول موجود میرے دوستوں محترم بزرگوں میں پیار کرنا ہے بڑا عاشق دیوانہ مکے دے اندر رہ کے عاشق رسول بڑی گل ہے کوئی تھوڑی جی گل نہیں کہندے جی مکے والے بڑے سخت نے میں کہا سارے نہیں مکے والے بڑے سخت میں کہا سارے نہیں ابن ثابت بڑا نرم لیکن بڑا نرم بڑا سچا عاشق رسول اے جناب بنی کامل ابن ثابت کہندا ہے سبحان اللہ اللہ پاک نے نبی پاک دی بارگاہ دی ہر سال میری حاضری قبول فرمائی ہوئی ہے میں 60 سال لگاتار ہر سال مدینہ منورہ حضور دی زیارت واسطے جاندا رہیا جدوں 60واں سال آ گیا میری زندگی دا 60واں سال آ گیا مینوں رکاوٹاں بن گئیاں میری آنکھاں چانسو جاری اور دل دے اندر عشق دے جناب والا پاپڑ بڑھنا اے ابن ثابت دیر ہوندی پئی ہے دوسرا سال شروع ہو گیا ہی 1 سال ختم ہو گیا ہی ہن جلدی کر اپنے کم سمیٹ لے اپنے دنیا دے کم یا جیڑا بھی پیا کرنا ہے انہاں نوں سمیٹ لا مدینے والے دی زیارت واسطے مدینے پاک گنبد خضرا دی زیارت واسطے اپنا سفر شروع کرو اور فرماندے نے مینوں پتہ سی کہ بڑا ہی خوش مدینے دا سفر کردا ہے اعلی حضرت نے نقشہ کھینچا ہاں رہے مدینہ ہے ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے میرے دوستوں محترم بزرگوں کوئی معمولی جگہ مدینے پاک دا سفر کوئی معمولی سفر نہیں کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا ابن ثابت 60 سال کہندے نے ہر سال حاضری ہوندی رہی ہے لیکن رکاوٹ بڑی کھلوتی ہے میں جا نہیں سکتا اکھاں بھی روندیاں نے دل بھی روندا ہے یا اللہ میرے تے کرم فرما دے میں مدینے شریف جانا ہے حال جا نہیں سکے سسیاں پڑھتے ہون گے اکھاں جو آنسو بہاندے ہون گے اپنے حجرے وچ بیٹھے نے کہندے نے میں بیٹھا ہویا سا سرکار تے درود و سلام دے گجرے پیش کردا پیا واں پڑھدیاں میری اکھ لگی ہے گنودگی دے عالم چ اکھ لگدیاں ساری کائنات دا والی مدینے دا تاجدار میری خواب دے اندر جلوہ فروز ہو گیا او مدینے چل کے مدینے دا تاجدار گنبد خضرا دا مکین مکے آ گیا اپنے عاشق نو دیدار کرنے واسطے ہووے صحیح عاشق تے حضور دیدار نہ کرون منن والی گل نہیں اور کسی عاشق کا کیا یقین ہے سونیا ودعا دے چرے والے ولیاں دی زلفوں والے میرا عقیدہ ہے یقین ہے آپ ہر عاشق
کے گھر تشریف لاتے ہیں یقین ہے کئی نے سنا ہے پر عاشق جس دے کرم ہویا ہی وہ سنا ہے پہلے کہندہ سے جدوں کرم نہیں ہویا جدوں ہونے تے ہو گیا ہن کہندا ہے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ حضور دے عاشقوں ذرا اونچی آواز سارے اونچی آواز ذرا کہہ لو ہاتھ لہرا کے کہہ لو کیمرہ ذرا پھیر رہا کیڑا ستا ہے کیڑا جاگدا پتہ لگ جاوے آنکھو یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں رسول اللہ عاشقوں پڑھو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول جڑا چاہتا ہے سرکار میرے گھر تشریف لان او ذرا مل کے کہہ دیو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے آقا گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ سارے مل کے گل سونیا ایک گھر چ نہیں ساڈے الہی آباد محلے سارے چکدے جلوہ کری انج بھی کہہ دیو کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ گناہگاراں نے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا
رسول اللہ وَأَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اور جدوں کدوں بھی کوئی جیڑے بھی حضور دے امتی گناہگار سیاکار خطاوار تباہکار انہاں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لیا جاؤگا سونیاں اللہ فرماتا سونیاں آ تیرے کول لیکن ایک قید نہیں جاؤ کا فی المدینہ ہر کوئی تے مدینے جا نہیں سکے گا یہ مطلب اے نہیں کہ او دے گناہ نہیں معاف ہونے جڑا مدینے نہ جاوے نہیں اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اسی طرح او دا نبی بالمومنین رؤوف الرحیم تو انہوں نے آکھیا کمال وسعت اے وے اللہ فرماتا میں اپنے نبی دے بارے چ انج نہیں گناہگار تانوں آکھیا جاؤ کا فی المدینہ مدینے چ جانا تہاڈا ضروری نہیں کوئی غریب مسکین ماڑا ٹاڑا ہے نہیں جا سکیا امیر رکاوٹ بڑی کھلوتی ہے لیکن عشق رسول پاک دا مدینے دا دل چ ٹھاٹھا ماردا ہے کوئی رکاوٹ مدینے جا نہیں سکتا گناہگار ایتھے ہی اگر حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کر دے وے سونیا تیری شان دے وے تو تے مومنہ دیاں جاناں نالوں ہی زیادہ قریب تو تے مومنہ دیاں جاناں نالوں ہی النبی اولا بالمومنین من انفسہم اے نبی مومنہ دیاں جاناں نالوں ہی مومنہ دے زیادہ قریب ہے اس لحاظ نال فی المدینہ دی قید ختم ہو گئی اے جناب اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہو رب کہندا ہے مدینے چلے جاؤ سونے تے سواگا گناہ دی معافی لینی ہے پھر میرے رسول پاک دا مدینے نہیں جا سکتے میرے رسول پاک دا وسیلہ میرے رسول پاک دا وسیلہ لے لو میں تاویں تواڈے گناہاں تے قلم پھیر دینی ہے جڑے کہندے نے سنا ہے آقا رہتے ہیں فقط مدینے میں غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے دور نہیں رہتا جانا زیادہ قریب ہے اس واسطے ایتھے حضور دا وسیلہ لے رہا تو حضور دی بارگاہ چ رب نو منا دیو سونےو فاستغفر اللہ وہ اللہ کو معافی مانگ لین واستغفر لهم الرسول تے رسول اعظم علیہ السلام انہاں واسطے کی کر دین بخشش دی دعا کر دین مغفرت دی دعا کر دین سبحان اللہ حضور وسیلہ بن جان تے پھر ہوے گا لا وجد اللہ تواب الرحیم اے سارے گناہگار اپنی جاناں تے ظلم کرن والے جدوں اللہ دی بارگاہ جا کرنگے حضور دے وسیلے نال اور حضور نو عرض کرنگے رب کو معافی لے دیو اسے ویلے اللہ لا وجد اللہ اللہ انہاں سبنا واسطے بہت مہربان توابا توبہ بڑی قبول کرے گا رحیم بڑا رحیم ہو جاوے جے اتھے چلے جاؤ تے سونے تے سہاگا وہ عربی سی نا سرکار دی بارگاہ چ مدینے پاک تو دور رہندا سی طاہر صاحب ایک دو منٹاں دا واقعہ بس تھوڑی جان چھوڑ جانی امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء قائد المولا کل خلق رسول حدیث کل علیہ الصلوۃ والتسلیم دا محب تے سرکار دا عاشق دا دیوانہ مدینہ منورہ دی جو تو پرے کتے رہندا سی عربی کہندے نے پینڈو نو جیڑا جناب دیہاتی ہوے پنڈ دا رہن والا کسے کنیا بستی دا رہن والا کسے ڈیرے دا رہن والا مدینہ منورہ تو دور دراز کسے علاقے دا رہن والا او دے تک بھی یہ رپورٹ پہنچی ہوئی سی سرکار دا قرآن جیڑا سرکار تے قرآن پاک نازل ہویا اونوں بھی کسے طریقے نال پہنچدا رہیا مسلماناں ذرا توجہ کریں اونے قرآن پاک پڑھیا اور یہ حکم بھی اللہ دا پڑھیا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک پڑھیا اپنے آپ نو کہندا یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں پاپیاں سیاکار خطاوار تباہکار رب نے آکھیا ہوئے گا پھر میرا اعلان تو تے ایڈا دور بھی نہیں رہندا اپنے جسم نو لے کے میرے سونے دے کول چل انہیں نیت کی تھی ادو مسجد نبی بنی سی
تے سرکار دا وصال ہو چکیا سی 3 دن ہو گئے سی وصال تے او بعد مسجد نبوی شریف بنی یار انہوں پوچھو اس عاشق رسول نو انہیں مسجد نبوی دی نیت کی انہیں محبوب دی بارگاہ دی نیت او عربی کتھے لکھے جناب واقعہ جذب القلوب امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی شیخ محقق علی الاطلاق مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دا بہت بڑا مولوی ہے دیوبندی مولویاں نو دے بڑا مان ہے او کہندا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی انہاں بزرگاں چوں ہی جڑے بزرگ ہر ویلے حضور دی بارگاہ چ حاضر انہاں نو کہندے نے صاحب حضوری مسلمان حضرت توجہ کریں او شاہ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب دے اندر لکھ دے اور پھر جناب والا حجت اللہ للعالمین علامہ یوسف امام یوسف بن اسماعیل البانی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ للعالمین مبسوط کتاب علمی کتاب دے اندر بھی ہے کئی کتاباں دے حوالہ جات نے میں مختصر کردا پیا ہوں جس لے او عربی حضور امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء دی بارگاہ وچ اپنے اس علاقے چوں اس نیت نال کہ میں حضور دی زیارت کرنی ہے میں حضور کولوں گناہ کہہ کے اپنے بخشوانے نے دعا کروانی ہے حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ میں رب دا بھیجیا ہویا جانا ہے اس نیت نال چلدا کتھے آ گیا مدینہ منورہ آ گیا ملیا جناب مولا کائنات نو علی المرتضی شیر خدا نو مشکل کشا حاجت روا زبان دے مصطفی نو ملیا جس ویلے اللہ دی عطا نال مشکل کشا علی نو ملیا پوچھ دے سرکار میں امام الانبیاء دی بارگاہ چ حاضری دینی ہے اپنی مغفرت دی دعا کرانی ہے نبیاں دے بادشاہ لے تحیت و ثنا دا یار تے آل پاک دا فرد اعلی مولا کائنات علی حیدر کرار نے جدوں اس عربی دے منہ سنیا انہاں دی اکھاں چوں آنسو آئے ہون گے اور انہاں نے روکیا کیا ہوئے گا آن والے جنہاں نوں ملنا جانا ہے اسی ہجر چ روندے پے ہائے ہائے حضور دے وصال نو دل ہو گئے نے حضور وصال فرما گئے نے بجسم ہی روزے چ چلے گئے نے یہ عقیدہ ہے اللہ دی عطا نال حاضر بھی نے ناظر بھی نے لیکن اے باوجود جویں حضور اپنے جسم مقدس نال ساڈے سامنے دن رات چہرے دی زیارت کردے سائیں تاں لوگ گئے نے روزے چ چلے گئے نے آن والے دیر نال آیا ہے اج چوتھا دن ہے حضور دے وصال با کمال عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عاشقاں دیاں جڑیاں جدائیاں نے بڑیاں انوکھیاں نرالیاں تے اوکھیاں لگدیاں نے او فرماتے نے قسم خدا دی تے پناہ خدا دی اوکے زخم جدائیاں جدائیاں کولوں دیندے گئے دہائیاں عربی دیاں اکھاں چوں آنسو ہون گے مولا کائنات دیاں اکھاں چوں فرمایا اوئی ساڈے دل تے میرے تیرے پیارے آقا کائنات دے والی مختار دے دا روضہ پاک تے تربت اقدس جا اپنے نبی دی بارگاہ چ جا کے رونا تو کر لے مولا کائنات دے فرمان دے مطابق لکھیا لکھن والے پہلے حضور دے تربت اقدس دے آ گیا جس لے تربت اقدس نو ویکھیا مسلماناں حضور نو سلام عرض کیتا ہے سلام عرض کرن تو بعد مسلمانوں حضور دی بارگاہ چ اے زندہ نبی سمجھ کے بات عرض کیتی ہوے گی جدا ترجمہ اردو انج کہ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکر
کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا سونے میرے تے نظر کرم فرماؤ، میں اللہ تعالیٰ دے آرڈر دے مطابق وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ جاؤ کا دیتے ہیں میرے سونے تیری بارگاہ چ آئے ہیں، میرے تے کرم ہونا چاہیے خدا کو میری مغفرت کروا دیو، گناہاں دی معافی لے دیو، انج عرضاں کردا ہے نریاں عرضاں نہیں، اس سرکار دے روزے پاک تربت اقدس دے سامنے کھلوتا ہی نہیں، بلکہ میں ثابت کر سکنا عربی الفاظ انہیں کی کیتا فرما بنفسہ علی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دی تربت اقدس معمر مطہر منور دے اپنے آپ انج پالیا، جفا پالیا، پنجابی جل گئے جفا پالیا، سرکار دے روزے نو جفا پالیا، تے رو رو کے جیسے اٹھیا وحسا من ترابہی علی راسہی، سرکار دی تربت اقدس دی خاک شفا اپنے سر وچ پا لئی، اور اللہ کرتا ہے سونے میں اج معافی لے کے جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، عرضہ کرتا سونے اللہ جپالا اج میں معافی لے کے جاری یہ وطا جانا ہے۔ حدیث کی لکھے ہے فنودیا من القبر انہو قد غفر لگا کما قال، آپ نے قبر شریف جو روضے پاک جو تربت اقدس جو نبیان دے بادشاہ دی طرف آواز آئی، آن والیا آنا تیرا کم سی، ہون بخشوانا میرا کم ہے، میرے رب نے تیری بخشش دی مہر نہ چھڑی قد غفر لگا، جو آپ بخشیا گیا تیری بخشش ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسی اہمیں تے اسے سونے سونے نہ جپ دے، اسی تاں جپ دے کہ غم زدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ غم زدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جنہ دا نبی ہے نا انج سینے سے ہاتھ رکھ کے آکھو بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا۔ تقریر تو ختم ہو گئی ہے لیکن اے شعر حالے ختم نہیں کرنا، اس وقت جنہ چل سارے نہیں نہ بول دے، میں انہاں چل تانوں بلائی رکھا، سارے بولو ہاں اکو بار انج بول جو تقریر ختم۔ بے کسوں کا سہارا، حالے کسر تھوڑی آکو بے کسوں کا سہارا، غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ وہ بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ اللہ پاک بار بار زندگی چھے با ادب سرکار سے قدمہ دیاں حاضریاں عطا فرمائے۔ اللہ انجمن خوشبو رسول نو ترو تازہ رکھے، اللہ تو آنہ بھی ترو تازہ رکھے، میرے لئے دعا کرو اللہ میرے بھی ترو تازہ رکھے، ہر ویلے ہی مدینے دی تانگ چھ رو کوئی ویلہ آ جائے گا انشاءاللہ سرکار دے قدمہ چھ پہنچ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں۔ پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔ وہ مدینے سنے ہم یہاں پر پڑے، وہ مدینے سنے
ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الہ العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دا صدقہ مدینے علیہ گنبد خضرہ دا صدقہ اور مدینے دا صدقہ مدینے دی خیرات عطا فرما دے مولا کریمہ سامین حاضرین دیاں نیک مراداں نیک آرزویں نیک تمنا پوریاں فرما دے اور انجمن خوشبو رسول نو تر و تازہ فرما دے اپنے پیارے محبوب دا صدقہ یا اللہ اس دینی عمل دے اندر مزید برکتاں نال سن سبنا دوستاں نو مالا مال فرما دے گناہ معاف فرما دے نیکیاں دی توفیق عطا فرما دے رزق حلال دی دولتوں تو مالا مال فرما دے عالم اسلام دا بول بالا فرما پاکستان دی خیر فرما مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف مدینہ منورہ گنبد خضرہ دیاں بار بار مقبول و منظور حاضریاں نصیب فرما یا الہنا رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے الہ العالمین تو کرم فرما فضل فرما اپنی رحمت شامل حال فرما سب دوستان دیا نیک آسان نیک آرزوان نیک تمنا پوری صلی اللہ تعالی علی حبیبہ العالی محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت رحمت آمین